سب سے زیادہ عام طور پر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک گھر کا ماحول انتہائی خراب ہو جاتا ہے۔ میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس بات پر ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور وہ جھگڑے کے بعد ان کے درمیان جدائی کرا دے۔ سب سے بڑا شیطان کی فتح، وہ اپنی فتح اس میں سمجھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے میاں بیوی کے جھگڑوں کے بارے میں میاں بیوی کے خاندانوں کو یہ حکم دیا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا کہ اگر تم کبھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کو دیکھو اور اس میں اندیشہ ہو کہ ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا اور جھگڑے کے نتیجے میں جدائی ہو جائے گی، گھر برباد ہو جائے گا، تو دونوں کے خاندانوں کا حکم یہ ہے کہ اپنے آپ میاں کا شوہر کے خاندان میں سے بھی ایک آدمی حکم یعنی ثالث بن کر چلا جائے۔ ایک آدمی کو شوہر کے خاندان والے اپنا ایک نمائندہ مقرر کر کے صلح کے لیے تیار کریں اور دوسری طرف بیوی کے خاندان والے اپنی طرف سے صلح کر کے اپنی طرف سے ایک نمائندہ بنا کر ان دونوں کو بھیجیں اور جا کر وہ میاں بیوی کے باہمی اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور دیکھو دونوں طرف کا نمائندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک طرف کے لوگ بیٹھ جائیں اور وہ طرفداری کا مظاہرہ کریں، تو اس کے بجائے دونوں کے نمائندے ہوں، شوہر کے خاندان والوں کا بھی ایک نمائندہ اور بیوی کے خاندان والوں کا بھی ایک نمائندہ، اور وہ جا کر دونوں کی باتیں سنیں اور دیکھیں بھئی کس کی غلطی ہے، کس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، وہ اصلاح کرنے کی کوشش۔ اور اس میں ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ان یریدا اصلاحا، اگر یہ دو حکم، یہ دو نمائندے اگر اصلاح چاہیں گے، دل سے چاہیں گے کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرح سے وعدہ فرمایا کہ اگر نیک نیتی سے دونوں نیک نیتی سے بیٹھیں، یہ نہیں کہ شوہر کا جو نمائندہ ہے وہ ہمیشہ شوہری کی طرفداری کرے، بیوی کی بات کو ہمیشہ رد کرے، اور جو بیوی کا نمائندہ ہے وہ ہمیشہ بیوی کی حمایت کرے اور شوہر کی بات کو ہمیشہ رد کرے، نہیں، بلکہ غیر جانبداری کے ساتھ کسی کی طرفداری کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم سب مومنوں کا یہ حکم ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر انصاف کے علمبردار بنے اور اللہ کے گواہ بنے، طرفداری کسی کے نہ ہو، اللہ کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گواہ بن کر وہ جس بات کو حق سمجھیں اس کا اظہار کریں، جس بات کو باطل سمجھیں اس کو باطل قرار دیں، شہداء للہ۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو لیکن سچ بولو اور حق بات کہو، چاہے اس حق بات کے نتیجے میں تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہو، لیکن یہ نقصان بہت ہلکا ہے اس نقصان سے جو اللہ تبارک محفوظ رکھے، آخرت میں ناانصافی کا جو نقصان ہوگا اور اس کا جو عذاب ہوگا، اس کی جو سزا ملے گی وہ یہ تھوڑے سے نقصان کے مقابلے میں بہت بہتر ہے۔ لہذا دونوں جب صلح کرائیں تو صلح کرانے میں کیا کریں؟ اتقوا اللہ، اللہ کا سے ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں شوہر کی حمایت کر کے کوئی ناجائز کام کر رہا ہوں یا بیوی کی حمایت کر کے کوئی ناجائز کام کر رہا ہوں، بلکہ اللہ سے ڈر کے یہ سمجھ کر کہ مجھے جو کچھ میں کام کرنے جا رہا ہوں مصالحت کا، اس کے تمام باتوں کی جواب دہی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کرنی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہذا جب اس طرح کریں گے تو یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ اگر اصلاح چاہیں گے دونوں، کسی ایک کی مخالفت موافقت حمایت نہیں، اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ لہذا صلح کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی تیسرا آدمی بیچ میں پڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرے اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرے۔ آج کل بھی ثالثی ہوتی ہے،
باقاعدہ اس کے لیے سالس باقاعدہ اجرت پر جھگڑوں کا تصفیہ کرتے ہیں، باقاعدہ اجرت لے کر دونوں فریقوں سے، اور اس کے باوجود بعض اوقات جھگڑا ختم نہیں ہوتا. تو اللہ محفوظ رکھے، بغیر اجرت کے یہ کام کہا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ تم اصلاح کی کوشش کرو، یہ تمہارا فریضہ ہے، اور اللہ کے گواہ بنو. www.darsequran.com